قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اب یہ قصہ سنانے کے بعد اب وہ انسٹرکشن آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھول جاؤ تو فوراً اللہ کو یاد کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے کہ بتلائے گا مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ غار میں 9 + 300 سال رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ وہ کتنی دیر رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تو آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں کا جاننے والا ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، تو کیا ہی خوب دیکھنے والا، کیا ہی خوب سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، مخلوقات کا اس کے سوا کوئی سرپرست نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ. اب یہ صورتیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں کے قیام کے آخری 4 سالوں کی صورتیں یہ سب. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن بدن کیا ہو رہا ہے، راستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ایک بند گلی کے اندر پہنچ رہے ہیں، نو وے آؤٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے راستے آپ کے لیے کھولنے ہیں نا. تو کیسے کھولنے ہیں؟ قرآن مجید نازل کر کر کے. اچھا، جب انسان مشکل میں پھنس جائے تو پھر وے آؤٹ کیسے ملے گا؟ کیا کرے؟ سرنڈر کر دیں؟ کوئی ادھر سے ادھر سے اگر سیدھے راستے سے کھیرنے نکلتی تو الٹی اور ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کی کوشش کرے؟ نہیں. جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز ہیں وہ تو فالو کرنی پڑیں گی. یو ہیو ٹو اوبے ہم. باقی رہ گیا وے آؤٹ، وہ اللہ تعالیٰ خود نکالے گا. لیکن تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ بات کہ جو سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آئی تھی نا، جو ہی مسلمانوں سے گفتگو شروع، پہلی بات کیا کی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. اچھا، پھر نماز کے اندر نماز کے کئی ارکان ہیں، رکوع، سجدہ، یعنی عاجزی اور انکساری کی انتہا جو ہے وہ سجدہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جو نماز پسند ہے وہ طویل قیام والی ہے. اور قیام میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. سورہ مزمل میں جا کے ہم پڑھیں گے نا، 2/3 رات، آدھی رات یا 1/3 رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، میلوڈیس وائس میں، ترنم کے ساتھ. یہ ترتیل کے دونوں ترجمے دونوں میں نے عرض کر دیے. تو اب اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے، یعنی سورہ عنکبوت جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے کہ سورۃ العنکبوت نازل ہوئی تھی ہجرت حبشہ سے قبل. یعنی جب صحابہ کرام پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا تو وہاں کیا کیا گیا؟ تو ان ارضی واسعہ، میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، ای آیا فابدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے. تو سورہ عنکبوت میں 21واں پارہ شروع ہوتا ہے. یعنی سورۃ عنکبوت کا اکثر حصہ جو ہے 20ویں پارے میں ہے اور کچھ 3 رکوع جو ہیں وہ 21ویں پارے میں ہے. اور 21واں پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور یہاں بھی وہی حکم، یعنی صحابہ کرام پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا تو ان کو انسٹرکشن کیا ہے؟ تلاوت کرو کتاب کی.
اور یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم کیا ہے؟ یعنی مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اپنی آخری انتہا کو پہنچی تشدد کے اعتبار سے، تو آپ کو بھی یہی انسٹرکشن، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اس کے ڈکریز کو، اس کے آرڈرز کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تو نہیں پائے گا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اب حالت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، اور وہ جو پنجابی میں محاورہ آج کل عام ہے نا کہ عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا، تو عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ۔ اب جو ذہین آدمی ہے اس کا تو ذہن کام کرتا رہتا ہے، اور وہ تو بڑی فائنسٹ ڈیٹیل جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح نتیجے تک پہنچے تھے کہ میرے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کا، یہ ایک اس ٹرائبل سوسائٹی میں بغیر ٹرائبز کے ساتھ دینے کے جو سرداروں کے ذریعے ہوگا، میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ یعنی سادہ لفظوں میں جب تک ٹرائبل چیفز میرا ساتھ نہیں دیں گے، مجھے نہیں مانیں گے، اس وقت تک میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرائبل چیفز کو لفٹ کرانے کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ۔ جو میں کہتا ہوں کرتے چلے جاؤ، یہ قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے رہو، راستہ بند ہو گیا تو رات کو کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے، اور پھر یہ میرا کلام میرے ساتھ شیئر کرو، یعنی میرا کلام ہی مجھے سناؤ، میرا کلام میرے ساتھ شیئر کرو رات کی نماز میں، اور میری مدد حاصل کرو۔ لیکن سرداروں کو لفٹ کرا نہ کراؤ، عام جنرل جو قرآن مجید سنا رہے ہو، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہیں مانتے، لیکن ٹارگٹ نہیں کرنا۔ اور یہ خیال جو ہے ہمیں مختلف زاویوں سے شیطان جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ کبھی ہمیں خیال آنے لگتا ہے، جیسے ہماری بعض تحریکیں جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جی جو فوج ہے اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے، اور اگر فوج جو ہے وہ ساتھ دے گی تمہارا تو آپ منٹوں میں انقلاب لے آئیں۔ کچھ لوگوں کو خیال آتا ہے کہ آج کل جو ہے اصل رولر جو ہیں وہ انٹلیکچوئلز ہیں، اس لیے کہ ذہن سازی وہ کرتے ہیں، ڈرامے وہ لکھتے ہیں، کالمز وہ لکھتے ہیں، فلموں کی کہانیاں وہ لکھتے ہیں، اور وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے آپ کی فکر کو بدل دیتے ہیں۔ لہذا انہیں ٹارگٹ کیا جائے، اور اگر انٹلیکچوئلز کی اچھی خاصی تعداد اگر صاحب ایمان ہو جائے گی تو پھر انقلاب کی منزل دور نہیں رہے گی۔ قرآن مجید پڑھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے دل کو مطمئن رکھ، کنٹینٹ رہ ان لوگوں کے ساتھ، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ترید زینت الحیات الدنیا۔ اب یہ زینت کا لفظ یہ پہلے رکوع میں تھا نا، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ۔ اب اسی زینت ہی کی ایک ڈائمنشن کیا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دوز ہو میٹر ورلڈلی، خواہ وہ سردار ہوں، خواہ وہ ملٹری آفیسرز ہوں، خواہ وہ دانشور ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے دوز ہو میٹر ہیں، ان کو لفٹ نہ کراؤ۔ کیا تو بھی دنیا کی زیبی زینت سے متاثر ہو گئے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا ماننا، مت ڈکٹیشن لینا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ کردار تھا مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ، امیر آدمی تھا، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، اور پیسے بھی تھے اور انٹلیکچوئل بھی تھا۔ عربی ادب سے بڑا لگاؤ تھا اس کو،
اور قرآن مجید کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ یہ ہے واقعی اسپیشل کلام. لہذا چھپ چھپ کر بھی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت سنتا تھا نماز میں, اور بہانے بہانے سے آ کے حضور سے ملاقات بھی کرتا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا کہ اصل میں آپ بہت ریجڈ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان پیچ اپ کرا دوں, لیکن آپ کی ریجڈیٹی جو ہے وہ آڑے ہے اس میں. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ آج ہم بڑی ٹھاٹ سے مغرب کی نماز میں لاؤڈ اسپیکر پر سورۃ لہب پڑھ لیتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب. تو غور تو کیجئے, جب مکہ مکرمہ میں یہ سورت اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہوگی تو کیا زلزلہ آتا ہوگا وہاں پر. تو پھر سنا تو نہیں ہو سکتی ان سے. یعنی آپ انہیں تبت یدا ابی لہب بھی سنائیں اور پھر توقع رکھیں کہ مکے کے سردار آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی ہے کہ ہونے والی بات. لیکن جب آپ پر مشورہ کیا دیتا تھا کہ اس میں تھوڑی سی ٹون ڈاؤن کر لو اس کو. اور آج بھی کیا رولا ہے کہ اگر علماء اور دین کے جو کام کرنے والے ہیں ذرا دھیمے ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے, ریجڈیٹی نہیں چلے گی, اور پھر بڑے بڑے ڈھیلے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. پتہ نہیں لگتا, دیر نہیں لگتی جب انسان پر یہ بات سوار ہو جائے کہ I should impress the people. دین کے کسی خادم پر یہ بات سوار ہو جائے کہ I should impress the people, اور بلکہ پیپل ہی نہیں اسپیشل پیپل, تو پھر اس دن سے اس کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ, اس کے بالکل برعکس, اپنے آپ کو مطمئن رکھو, کنٹینٹ رکھو انہی تک جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنی دونوں آنکھیں ان سے نہ پھیرنا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کیا تم بھی دنیاوی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور مت ڈکٹیشن لینا, مت کہنا ماننا اس کو, اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, اور کہو کہ حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے. حق وہ نہیں ہے جو تم مجھے ڈکٹیٹ کرتے ہو, حق تو وہی ہے جو میرے رب کی طرف سے آیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, جس کا جی چاہے مان لے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جس کا جی چاہے انکار کر دے اور دفع ہو جائے. یہی ہے نا ٹون, یہی ہے کہ جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی چاہے نہ مانے خزبہ نکھائے. بڑا کمال ہے اس آیت کے اندر. یعنی جو قرآن مجید کے احکام اور اس کے تحت ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ساری اب جو سلیبس کے اندر تبدیلیاں جو پاکستان کے اندر مختلف لیولز پر آ رہی ہیں وہ کیا ہیں کہ قرآن مجید کو یا دین کی تعلیمات کو ٹون ڈاؤن کر دیا جائے, ماڈریٹ ذرا آ جائے کچھ اس میں, تو بس پھر سب ٹھیک ہے. نام مختلف, ماڈریٹ, انلائٹنمنٹ, نئے نئے خوبصورت نام ہیں, لیکن حاصل سب کا ایک ہے کہ قرآن مجید میں جو کفر اور اسلام کے درمیان ایک دیوار کھینچتا ہے قرآن مجید بار بار, کہ مومن جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ کا پسندیدہ ہے, اور کافر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں بلکہ کنڈیمڈ ہے. اس کو ڈنکی کی چوٹ کہتے رہنا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. انا اعتدنا للظالمین نارا, یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کی ہے. احاطہ بہم سرادقها, جس کی کناتیں, کنات ہوتی ہیں نا تمبو کنات, جس کی کناتیں جو ہیں ان کو گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, جو چہروں کو جھلسا دے گا. بِئْسَ شراب, کیا ہی برا مشروب ہوگا. وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا, اور وہ کیسی بری آرام گاہ ہوگی. اللہم اجرنا من النار. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں,
انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم نہیں ضائع کریں گے اس کے عمل کو جو نہیں ضائع کریں گے اس کو جو اچھے اعمال کرے گا یا جس کا عمل معیاری ہوگا۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور اس میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب ہماری آج جو سوچ ہے نا، اپیرنٹلی معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کو سونے کے کنگن پہننے کا شوق ہو، تو یہ کون سی اٹریکشن کی بات ہے۔ لیکن آپ نوٹ کریں کہ مغل بادشاہوں کی تصویریں یا یورپین لارڈز کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو ان کے اسی طرح وہ ریشم کے لباس اور موتیوں کے ہار ان کے گلے میں بھی، اور وہ کنگن جو ہے ان کے ہاتھوں پہ بھی ہوں گے۔ تو جب انسان کوئی ایسی تصویر دیکھتا ہے تو ایک دفعہ تو آتا ہے یار کیا ٹور ہے دی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محروم نہیں کرے گا۔ تو ایسے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور انہیں لباس پہنایا جائے گا خضراً، سبز، اور یہ سبز لباس جو ہے یہ لارڈز اور بادشاہوں کے لباس کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ من سندس، جو باریک ریشم سے بنے ہوں گے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اطلس اور دیبا سے، متقین فیہا علی الارائک، وہ ان جنات میں ان باغات میں بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے ہوئے۔ نعم الثواب، کیا بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیسی عمدہ آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے اسی دنیا اور آخرت کے موازنے کے لیے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ دو اشخاص کا واقعہ ہے جن میں سے ایک بہت صاحب جائیداد اور امیر آدمی ہے، لیکن اچھی ریپوٹیشن کا امیر آدمی، برا نہیں ہے، امیر آدمی لیکن ذرا اس کا جو آؤٹر جیسچر ہے وہ بڑا اچھا ہے۔ یعنی ہوتے نا عمراء میں سے بھی، زمینداروں میں سے بھی، یعنی کچھ اچھی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ذرا ان کے سامنے مثال بیان کرو دو اشخاص کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا کیے تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان باغات کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ تھی، یعنی ویری سیکیور گارڈنز، یعنی کھجور کے درخت جو ہیں ان کی باڑ ہو تو پھر وہ آندھیوں اور طوفانوں کا زور روک سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے کھیتی بھی اگائی تھی۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، دونوں درخت، دونوں باغ بھرپور پھل لاتے تھے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہیں چھوڑی تھی انہوں نے پیداوار میں کوئی کمی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اس کے بیچوں بیچ ہم نے نہر بھی چلائی تھی اریگیشن کے لیے۔ اب دیکھیں کتنا آئیڈیل باغ ہے وہ۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اب اس امیر آدمی کو پھل حاصل ہوا، یعنی کٹائی ہوئی پھل کی، اب اس کا دماغ خراب ہوا۔ اچھا، یہ جو دو کردار یہاں پر آ رہے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ جو اشفاق احمد صاحب کی وہ سیریل ہوتی تھی نا تلقین شاہ، وہ اسی رکوع سے ماخوذ تھی۔ وہ کیا تھا کہ تلقین شاہ ایک اچھی ریپوٹیشن والا، بظاہر بڑا شریف سرمایہ دار ہے، لیکن دو نمبری کرنے سے وہ بھی باز نہیں آتا۔ ہدایت اللہ کیا تھا؟ وہ ایک نیک صاحب ایمان ملازم تھا اس کا، یعنی ایک اچھا انسان جسٹر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملازم کو بھی دوست ہی سمجھتا تھا، اس سے اچھی کنورسیشن اور کمیونیکیشن کرتا تھا۔ پھر یہی چیز جو تھی جب تلقین شاہ ختم ہوا تو پھر ٹی وی کا جو پروگرام تھا اللن اور لنا، وہ بھی اصل میں یہی چیز تھی کہ اللن جو ہے وہ ایک سرمایہ دار آدمی ہے، مختلف کاروبار شروع کرتا ہے اور اس میں ہیرا پھیری کرتا ہے، لیکن اس کا ملازم جو ننا ہے وہ سچ بول دیتا ہے اور اس کے کاروبار کے آگے خرابی کرتا ہے۔ تو ان کو ذہن میں رکھیے گا، یہ پڑھیے تو آپ بڑا محظوظ ہوں گے۔ تو کانا لہو ثمر فقال لصاحبہ، لہذا وہ اپنے دوست سے کہنے لگا، وہو یحاورہ، باتیں کرتے ہوئے، یعنی بڑے لائٹ سے انداز میں، انا اکثر منک مالا وولدا واعز نفرا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال میں بھی تم سے زیادہ ایفلوئنٹ ہوں اور اعز نفرا، زیادہ پاورفل ہوں نفری کے اعتبار سے،
یعنی نرینہ اولاد جب بندوق نہیں تھی تو انسان کے اصل پاور کیا تھی؟ مین پاور. جس کے 10 بیٹے ہوں تو اس کے 22 ہاتھ تھے، 2 اس کے اپنے اور 20 ہاتھ بیٹوں کے. میں تم سے زیادہ ہوں مال کے لحاظ سے بھی، اور اسٹرانگر ہوں، مائٹیئر ہوں نفری کے اعتبار سے بھی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا. کہنے لگا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اپنے دوست، غریب دوست سے کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ سب کچھ تباہ ہوگا. یعنی اس میں 3 قسم کی پروڈکشن ہے. انگور کی بیلیں ہیں جو چھتریوں پر ہیں، نیچے کھیتی ہے، اور چاروں طرف جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ ہے. تو کھجور بھی پھل لاتی ہے، انگور بھی پھل لاتا ہے، اور کھیتی سے بھی پروڈیوس ہوتی ہے. اب اس کا دماغ خراب ہو گیا، کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اگر ایک پھل خراب ہو جائے دوسرا تو ہوگا، تیسرا بھی ہوگا، 2 بھی خراب ہو جائیں تو بھی تیسرا ہوگا. میں نہیں سمجھتا یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اب اور آگے بڑھا، وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میرا نہیں گمان کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. اور بالفرض والمحال قیامت آئی بھی صحیح تو وَلَا رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. یعنی اس کو اگر میں دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو آخرت جو ہوگی اسی دنیا کا اپینڈکس ہوگی. میرے میں آفٹر آل کوئی گٹس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر نوازا ہوا ہے، اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو اور وہاں بھی جوتیاں چٹخارو. اگر قیامت آئی تو میں اس سے بہتر عطا کیا جاؤں گا. قال له صاحبہ، اب وہ ہدایت اللہ کہتا ہے اس کو کہ یہ ہدایت اللہ وہ کردار تھا، تلقین شاہ جو امیر آدمی تھا اور اس کا ملازم ہدایت اللہ ہوتا تھا. قال له صاحبہ، تو اس کا دوست اس سے کہنے لگا، وهو يحاورہ، جب وہ بھی اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، وہ میرے دوست یہ کیا ظلم کر دیا تم نے؟ کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر تمہاری نسل جو ہے وہ نطفے سے چلائی، ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں ایک مکمل آدمی بنا دیا. لیکنہ اللہ ربی، تو مان یا نہ مان، اللہ ہی میرا رب ہے. میرا رب تو وہی ہے، لیکنہ هو اللہ ربی، میرا رب تو وہی ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. اب اس نے کون سا شریک بنایا تھا؟ کوئی بنایا تھا شریک؟ اس نے مادے کو شریک بنایا تھا. یعنی مادے کے بارے میں یہ ازیوم کرنا کہ یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ مادے کو اللہ کا شریک بنانا ہے. لا آف کنزرویشن آف ماس، فزکس میں پڑھا ہم نے. دل مانا ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، حالانکہ یہ شان تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو گویا ہم نے مادے کو اللہ کا شریک بنا دیا. سورہ اخلاص میں ہم کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہم کف نہیں ہے، اور ادھر ہم بنا رہے ہیں. تو ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. ولولا اذ دخلت جنتک، میرے دوست کیوں ایسا نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلتا، تو کہتا ماشاء اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے، اس کے چاہے سے ہے. لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی اختیار نہیں ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو نے دیکھا ہی تھا کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں. شکر ادا کرتا اللہ تعالیٰ کا، ماشاء اللہ کہتا. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اور جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں پورے قرآن مجید میں سے، اس کو صرف یہی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تختی لگاتا ہے اپنے مکان کے اوپر، ماشاءاللہ. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، وہی یعنی یہ مال و اسباب جو ہیں کہ کسی وقت بھی تباہ ہو سکتے ہیں، آخرت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں.
فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو کچھ دور کچھ عجب نہیں کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے، وَرْسُلَ عَلَيْهَا، اور تیرے باغ پر بھیج دے، حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی آفت، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارا باغ چٹیل میدان بن کے رہ جائے، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا اس کا پانی ہی نیچے اتر جائے۔ فیصل آباد کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ 70s میں فیصل آباد ڈوب گیا تھا، سب دلدل ہی دلدل تھی، پھر 53 ٹیوب ویل لگائے گئے اور پھر پانی گہرا ہونا شروع ہوا۔ پہلے 12 فٹ پر ہمارا ہینڈ پمپ بھی کام کرتا تھا، ڈونکی پمپ بھی کام کرتا تھا، پھر 12 فٹ گڑھے کھود کر ہمیں ڈونکی پمپ لگائے، پھر اس کے بعد یہ حکا پمپ آ گئے، اور ہر چند سالوں کے بعد وہ پانی اور گہرا چلا جاتا ہے اور پھر میں دوبارہ بور کروانا پڑتا ہے، تو ہم تو اس کے شاہد ہیں۔ تو اس غریب آدمی نے اپنے دوست سے کہا او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی ہی نیچے چلا جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم اس کو دوبارہ واپس نہ کر سکو، واپس نہ لا سکو، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور مارا گیا اس کا پھل، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی آفت آئی اور سب باغ تباہ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، تو لگا وہ کفے افسوس مندنے، ہائے عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، یہ ٹپیکل سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ نقصان ہو تو سرمایہ دارانہ سوچ کیا ہے کہ وہ پوچھے گا کہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بندے سارے بچ گئے، وہ پوچھے گا کہ زیادہ نقصان تو نہیں ہویا، تو وہ کفے افسوس ملنے لگا کس پر؟ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس انویسٹمنٹ پر جو اس نے اس باغ میں کی تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے اوپر گرا پڑا تھا، وہ جو انگور کی بیلیں ہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، او کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ میں نے اپنے مال و اسباب کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب قرآن مجید میں شرک کی نفی تو جا بجا ہے، لیکن ایسی نفی آپ کو پورے قرآن مجید میں نہیں ملے گی، یہ خاص شرک ہے، اور آج کا اصل شرک یہی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو جا کے پتھروں کو جا کے پوجتے ہیں، لیکن اس شرک میں ہم سب مبتلا ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس وقت معلوم ہو گیا کہ کارسازی کا اختیار تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہوا خیر ثواباً، وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، وہ خیر عقبا، اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور مثال بیان کر ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہو، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو خوب گھنی ہوئی اس کی وجہ سے زمین کی روئیدگی، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُهُ الرِّيَاحُ، اور پھر وہ بن گئی بھوسا جسے اڑائے لیے پھرتی ہیں ہوائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے، قابو رکھتا ہے۔ اچھا، دنیاوی زندگی کی مثال کیسے ہے؟ ایک کسان جو ہے وہ زمین کو تیار کرتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے، تو وہ بیج پھٹتا ہے، پھوٹتا ہے، اور پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے، پھر زرد ہو جاتا ہے، اور پھر چورا چورا ہو کر ہواؤں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے۔ اسی طرح یعنی ایک شخص جو ہے وہ بیج بوتا ہے عورت کے رحم میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح بھیجتا ہے اوپر سے، تو پھر وہ ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی کی زندگی کی مثال یعنی جو پلانٹس کا سائیکل ہے اس سے دی گئی۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی پہلے رکوع میں جو لفظ زینت آیا تھا پرکشش،
اب خلاصہ نکالا کہ اس زمین پر ویسے تو ہر چیز بڑی پرکشش ہے، لیکن مال اور اولاد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے اس کو جواب نہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی کشش ہیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اس کے برعکس باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر ہیں کہ ان سے امید رکھی جا سکے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین کو کھلا میدان، بیرن، وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم سب کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنے ان کے رب کے حضور قطار اندر قطار پیش کر دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ عہد الست جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ اعراف میں، اس کی طرف اشارہ ہے غالباً. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ قطعا مقرر نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے پیشی کا کوئی وقت. ووضع الکتاب، اور اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے لا کے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اور اے نبی تم دیکھو گے مجرموں کو ڈرتے ہوئے اس چیز سے جو ان اعمال ناموں کے اندر ہوگی. ایک بچے نے امتحان دیا ہوا ہے اور پتہ چلا کہ رزلٹ آ گیا ہے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. اب جس نے پرچے خراب کیے ہوئے ہیں وہ ڈرتے ڈرتے نیٹ کھولے گا. تو بطر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو نبی تم دیکھو گے کہ مجرم ڈر رہے ہوں گے اس کے کنٹینٹ سے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے جب اعمال نامہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ڈاکیومنٹ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے. الا احصاها، مگر سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اپنے تمام عمل کو وہاں موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی ایک جرم میں پکڑے جائیں، جب آپ ایف آئی آر کی کاپی نکلواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے دفعے تو 4 لگی ہوئی ہیں. وہاں نہیں ہوگا، صرف وہی جرم وہاں لکھا ہوا ہوگا جو ہم میں سے کسی سے سرزد ہوا ہوگا، فالتو نہیں ڈالا جائے گا اس میں.